अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातिमिन नबिय्यीन व मा काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सल्लल्लाहु अला नबील करीम। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात के बारे में ज़िक्र करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को अज़वाज मुतहहारात कहा जाता है और कुरान करीम में उम्महातिल मोमिनीन को अल्लाह ताला ने अहले ईमान की माएँ कहकर मुखातिब फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में जो है वो इख्तिलाफ पाया जाता है मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के बारे में। उनकी तरतीब और निगारों का इसमें इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादा कवी अक़वाल जो है वो 11 अज़वाज मुतहहारात और 2 बांदियाँ हैं। सबसे पहली महबूब बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा कबीला कुरैश की शाख बनु असद से थी। आमुल फील से 15 साल पहले पैदा हुई। नंबर 2 जो थी सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते ज़मा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आपने सबसे पहले सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया और इन्हें आपकी दूसरी बीवी होने का शर्फ जो है वो हासिल है। सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वालदा की भाई की बेटी थी। नंबर 3 सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा था, जिन्हें तारीख़ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से पुकारती है। वालदा का नाम ज़ैनब बिनते आमिर था और उम्मे रुमान के नाम से, जिनकी कुनियत उम्मे रुमान थी। आपका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7वीं नस्ब में और वालदा की तरफ से 11वीं पुश्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। नंबर 4 सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा बिनते उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो। उमर बिन ख़त्ताब वालिद का नाम, वालदा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ून और ये कबीला कुरैश के बनी अदी से इनका ताल्लुक़ था। नंबर अब फिर आती है सैयदा ज़ैनब बिनते हजश। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले असद बिन खज़ीमा से था। आपके वालिद का नाम हजश बिन रबाब और वालदा का नाम उमीमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात थी। पहले नाम बर्रा था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके ज़ैनब रखा। नंबर 6 सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खज़ीमा। उम्मुल मोमिनीन को ये शर्फ हासिल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नमाज जनाजा खुद पढ़ाई थी। नसब ज़ैनब बिनते खज़ीमा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्द मनाफ बेसत नबी से 13 साल कबल पैदा हुई। आपको उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है, क्योंकि आप फुकरा और मसाकीन को फैयाज़ी के साथ खाना खिलाया करती थी। ये 1 साल के बाद ही इनका वफ़ात हो गई थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप उम्मे सलमा आपकी कुनियत थी और एक कौल के मुताबिक आपका नाम रमला था। असली नाम के बारे में इख्तलाफ है। आपका ताल्लुक़ कबीला बनी मखसूम से था। वालिद का नाम सहल बिन मगीरा बिन मखसूम था और कुछ अक़वाल के मुताबिक हुज़ैफ़ा और सहल बताया जाता है। वालदा का नाम आतिका बिनते आमिर बिन रबी था।
نمبر 8 ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید ام حبیبہ کا اصلی نام رملہ تھا۔ بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئی، مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھا۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی۔ نمبر 9 ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث۔ ان کا اصلی نام برہ تھا، جسے پیارے نبی نے تبدیل کر کے آپ کا نام میمونہ رکھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ کیس بن اعلان سے تھا۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ نمبر 10 سیدہ جویریہ بنت حارث۔ آپ کا تعلق قبیلہ خزاع مستلق سے تھا۔ اصلی نام برہ تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ آپ نسب حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک خزیمہ سے تھا۔ نمبر 11 ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی۔ اصلی نام زینب تھا۔ آپ فتح خیبر کے بعد حضور کے حصے میں آئیں۔ عرب میں مال غنیمت جو بادشاہوں کے لیے مخصوص تھا اسے صفیہ کہتے ہیں، اسی لیے آپ صفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد حی بن اخطب تھے اور ان کی جو یعنی امیر خاندان سے، بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضور کی باندیوں کے بارے میں ہے سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ بنت شمون۔ آپ کا تعلق یہود کے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ ریحانہ بنت شمون بنت زید بن حنافہ سے ہے۔ آپ غزوہ بنو قریظہ میں یہودی عورتوں کے ساتھ گرفتار ہوئی اور بعد ازاں آپ نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ گئیں۔ سیدہ ماریہ قبطیہ حضور کی باندی اور آپ کے ایک بیٹے ابراہیم کی والدہ ہیں۔ مصر میں سکندریہ کے بادشاہ مقوقس کو اسلام کی دعوت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو کاتب وحی کو کی خوب عزت اور احترام کیا اور ساتھ میں 2 مادیاں، 1000 مسکال سونا، 20 مصری جوڑے اور ایک خوبصورت خچہ جو تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا اور گھریلو زندگی کے متعلق فرامین کو انتہائی توجہ سے سنا اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت محمدیہ پر عظیم احسان فرمایا۔ قرآن کریم میں امہات المومنین نے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے فرائض اور سنتوں میں اللہ تعالیٰ فرائض اور جو اللہ کے حکم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت تھی ان کو بڑی ہی فرمانبرداری کے ساتھ ادا کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی کچھ حدیث جو ہیں وہ ہمیں امہات المومنین سے ملی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یعنی ظہر کے وقت 4 سنتیں ادا نہ کر پاتے تو پھر آپ فرض ادا کرنے کے بعد اور پھر آپ 4 سنتیں جو تھی وہ ادا فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو داہنی کروٹ لیٹ جاتے اور پھر یہ دعا کرتے اللہم کنی عذابہ کا یوم تب اس عبادہ کا کہ اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب یعنی کوئی کام کرتے، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے اور کوئی چیز لینے دینے کے لیے ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کرتے اور دیگر کاموں کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا میرے والد بوڑھے
اور حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، کہ آپ نے پوچھا کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے ادا کر دیتا تو یعنی ادا ہو جاتا؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں۔ تو کہا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی ازواج کے مطہرات کے ساتھ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ تمنا رکھتی ہو کہ میری ازواج مطہرات میں شامل ہو تو کھانا، آج کا کھانا کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھے۔ ام المومنین نے فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر زندگی بھر آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے صدقے مسلم خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔